لاہور کی بڑی موبائل مارکیٹ حفیظ سینٹر میں آگ بجھائی نہ جا سکی۔ دوسری منزل سے پھیلنے والی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کروڑوں روپے کا نقصان، تاجروں کی دہائیاں دھاڑے مار کر روتے رہے۔ 450 فائر فائٹر آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف۔ آگ کی پرواہ کیے بغیر تاجر دکانوں سے سامان باہر نکالتے رہے۔ سی سی پی او عمر شیخ موقع پر پہنچے، ریسکیو کارروائیوں کا جائزہ لیا، بتایا پھنسے افراد کو باہر نکال لیا گیا۔ حفیظ سینٹر میں آتش زدگی، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے انتظامیہ سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ کہتے ہیں حفیظ سینٹر میں آتش زدگی کے واقعے کی وجوہات کا تعین کیا جائے گا۔ آتش زدگی کے واقعے کے حقائق عوام کے سامنے لائیں گے۔ نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کر دی۔ تاجروں کے نقصانات کا جائزہ لے کر ازالہ کرنے کے اقدامات کریں گے۔ کراچی میں اپوزیشن اتحاد کا دوسرا پاور شو، باغ جناح میں تیاریاں مکمل، میزبانی پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری، تمام جماعتوں کے جھنڈوں سے پنڈال سج گیا۔ مریم نواز کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خانی کی، شاہد خاقان عباسی، کیپٹن صفدر بھی ہمراہ، قافلے کی صورت میں روانہ ہوئے۔ مریم نواز کا کارکنوں کے پرتپاک استقبال پر اظہار مسرت، ہوٹل روانہ ہو گئے۔ ایک ہارے ہوئے شخص کی تقریر تھی، وہ جس کو بہت غصہ تھا، لیکن میاں صاحب نے تو ان کو ایڈریس کیا ہی نہیں۔ میاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ آپ کا کھیل ہے، آپ اس میں سے باہر ہیں۔ یہ بڑوں کی لڑائی میں چھوٹوں کا کوئی کام نہیں۔ حکومت کو کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے، انشاءاللہ تعالی حکومت کو تھوڑے دنوں میں سب نظر آ جائے۔ پہلے بھی عام جیلوں میں ٹویٹ کیا گیا تھا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جیل میں کوئی سہولیات تھی تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ یہ جو دھمکیاں ہیں نا، یہ کسی اور کو دیں۔ 2 دفعہ گرفتار ہو کے 4 5 6 مہینے جیل کاٹ آئے ہیں، اب گرفتاری سے کس کا خوف؟ جو خوف تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کہتی ہیں وزیر اعظم کی تقریر ایک ہارے ہوئے شخص کی تقریر تھی۔ میاں نواز شریف نے تو وزیر اعظم کا نام ہی نہیں لیا۔ ویسے بھی بڑے لوگوں کی لڑائی میں چھوٹوں کا کوئی کام نہیں۔ حکومت کو ابھی کچھ دکھائی نہیں دے گا، جلدی سب کچھ نظر آ جائے گا۔ یہ بھی کہا کہ عام جیل میں ہی رہتے تھے، کوئی سہولت نہیں ملتی تھی۔ عمران خان دھمکیاں کسی اور کو دے، ہم گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں وزیر اعظم کی دھمکیوں کے باوجود جد و جہد جاری ہے، حکمرانوں سے چھٹکارے کی تحریک ضرور کامیاب ہوگی۔ پیپلز پارٹی سانحہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ شہدائے کارساز کو جمہوریت پسند کارکنوں کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں 3 جماعتوں کے 3 علیحدہ ایجنڈے ہیں، بلاول قومی حکومت، فضل الرحمان انتخابات اور نون لیگ سب سمیٹنا چاہتی ہے۔ نواز شریف نے خود اپنا سیاسی جنازہ نکال دیا۔ اپنی بات پر قائم ہوں کہ 31 دسمبر تک جھاڑو پھر جائے گا، 20 فروری تک صورتحال واضح ہو جائے گی، مارچ میں عمران خان اکثریت سے سینٹ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں نظام کو رخصت کرنے سے اپوزیشن کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، عوام ان کی سازش پوری نہیں ہونے دیں گے۔ بلاول سے کہنا چاہتا ہوں بھارتی بیانیے کا حصہ نہ بنے اور کشمیریوں کو مایوس نہ کریں۔ پاک فوج نے دہشت گردی کو شکست نہ دی ہوتی تو آپ جلسے نہ کر رہے ہوتے۔ اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا قومی مفاد میں نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں پی ڈی ایم صرف شور کر رہی ہے، جس میں پاور نہیں، ان کی نہ کوئی سمت ہے، نہ کوئی پلان اور نہ ہی ان کے نظریات اور موقف ایک ہیں۔ ان کے پاس صرف ذاتی دکھ ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں۔ اس مرتبہ مولانا سے پہلے تقریر کروا لیں، خالی کرسیوں سے تقریر کرانا ان کا مذاق اڑانا ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں بینظیر بھٹو کے قافلے پر حملے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی تھی اور آج اسی ٹی ٹی پی کے دوست جلسے کی قیادت کر رہے ہیں۔ آج سے 13 سال قبل پاکستان کی تاریخ کا
सबसे बड़ा खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें बेनजीर भुट्टो शहीद के काफिले को टारगेट किया गया। सकर्दू में मुसाफिर कोच पर पहाड़ी तोदा गिर गया, 16 अफराद जान बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मलबा हटाकर लाशें निकालनी और अस्पताल मुंतकिल कर दिए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 16 मरीजों का इंतकाल, 6,654 अमवात, मजीद 567 अफराद में वायरस की तशखीस, मरीज 3,23,019 हो गए। 3,06,769 मरीज सेहतयाब, 10,226 मरीज जेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 11,14,000 हलाकतें, 3,99,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,24,000, ब्राजील में 1,53,690, भारत में 1,14,000, मैक्सिको में 86,000, रूस में 24,000 और सऊदी अरब में 5,165 अमवात। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं इदारों के खिलाफ मुहिम जोई मुल्क दुश्मन साजिश है। नवाज शरीफ आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे बोलते हैं जैसे नवाज शरीफ में मोदी की रूह बोल रही हो। यही इदारे हैं जिन्होंने जमहूरियत को आगे लेकर चलना है। जिस जमहूरियत के साए में बैठा है ये उसे काट रहा। और इस्लामाबाद में मुतालिबात की मंजूरी के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स का 5वें रोज भी एहतजाजी धरना। लेडी हेल्थ का कहना है 10 निकाती एजेंडे पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। हुकूमत मुज़ाकरात में गैर संजीदा नजर आ रही है।